آپ کو شاید اطلاع پہنچ چکی ہوگی کہ آج باجوڑ کی سرزمین پر ایک خوفناک دھماکے نے کئی انسانوں کی جانیں لی۔ نئی تازہ اطلاع کے مطابق 40 کے قریب افراد نے جام شہادت نوش فرمایا اور 150 کے قریب زخمی ہیں۔ ہم سب یہاں اس لیے جمع ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، شہداء کو خراج تحسین پیش کریں۔ ہمارے ہاں شہداء پر ماتم نہیں کیا جاتا ہے، غم ہوتا ہے۔ غم کو روک نہیں سکتے ہم۔ جب دل زخمی ہوتا ہے تو وہ تو زخمی ہوتا ہے۔ ہم بہت کہیں کہ ہم غم نہیں مناتے، غم نہیں کرتے، لیکن غم تو غم ہے۔ لیکن غم کے باوجود بھی ہم شہداء سے کہنا چاہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم مقام پہ بلند فرمایا، عظیم مقام سے سرفراز فرمایا۔ یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے جس کی تمنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، خدایا شہادت کی موت دے، اور وہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر۔ دعا رب نے سنی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، خدایا شہادت کی موت۔ شہادت کی موت کو ڈھونڈنے کے لیے 200 سے زائد جنگوں میں شرکت کی، 200 سے زائد، پر شہادت نہیں ملی۔ موت کے وقت رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، خالد موت سے ڈر رہے ہو؟ فرمائے نہیں، موت سے ڈرتا تو 200 سے زائد جنگوں میں شرکت نہ کرتا۔ فرمایا جسم میں بالش برابر جگہ ایسی نہیں جس میں زخم نہیں۔ رو اس لیے رہا ہوں کہ شہادت کی موت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو ہم سب کی تمنا ہے۔ میرے بزرگ استاذ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ دعا کرتے تھے، خدایا ہم حیران ہوتے تھے، شہادت کی موت چاہیے، رب نے دی۔ تو میں شہداء سے کہوں گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے مقام پہ فیض، آپ کو مبارک ہو۔ ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے، اور آپ ایک ایسے موقع پہ شہادت کا جام پی چکے ہیں کہ جو ایک دین کا موقع تھا، ایک مذہبی جلسہ، علماء کا پروگرام، طلباء کا پروگرام، اسی میں اللہ نے آپ کو اپنے ہاں بلایا۔ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ آج آپ کو اکرام سے نوازا گیا ہوگا۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ ان کے کپڑے نہ اتارے جائے تاکہ ان کی بے عزتی نہ ہو جائے، ان کو غسل نہ دیا جائے۔ آپ کی تکریم کے لیے کافی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھا ان کا، بخشے بخش ہے۔ اور پھر یہ محرم الحرام شہادتوں کا مہینہ ہے، شہادتوں کا۔ یکم محرم کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور 10 کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آج آپ لوگوں نے جام شہادت نوش فرمائے، تم شہداء کے قافلے میں شامل ہو گئے، ہمارا سلام ہے تم کو۔ میں ان کے لوائقین سے بھی کہوں گا
کہ اس میں شک نہیں کہ آپ کو غم ہوگا، غم غم ہے، لیکن یہ بھی تو سوچے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاون کو، آپ کے باپ کو، آپ کے بھائی کو کس مقام پہ فیض کیا، تمہارا سر فخر سے اونچا ہو گیا. کہنے والے کہیں گے یہ شہید کا بھائی ہے، یہ شہید کی ماں ہے، یہ شہید کا باپ ہے. یہ مقام آپ کے لیے بہت ہے. باقی یہاں تک موت کا تعلق ہے تو ان کی موت اسی وقت اللہ نے لکھی تھی. یہ نہ کہنا کہ اگر جلسے میں نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے، مولویوں کے جلسے میں گئے شہید ہو گئے، نہیں، ان کی موت اللہ نے یہ لکھی ہوئی تھی. لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. موت کا جب وقت آتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ پہلے آتی نہ ایک سیکنڈ بعد میں. یہی وقت ان کے لکھا گیا تھا. تم کو مبارک ہو کہ انہوں نے شہادت کا جام پی ہے، قبر کے عذاب سے محفوظ، آخرت کے حساب سے محفوظ. اور آپ کو کیا چاہیے؟ غم نہیں کرنا چاہیے. لوگ آپ کو تانے دیں گے کہ تم کیوں اپنے بچوں کو، اپنے لڑکوں کو مولویوں کے جلسوں میں بھیجتے ہو، مذہبی جلسوں میں نہ جاتے، شہید نہ ہوتے، مرتے نہیں. ایک جواب، ان کی موت لی. اس موت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں. کیا پتا اس شہادت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے درجات بلند کرے، تمہیں اللہ خوشی نصیب کر. تیسرے نمبر پر میں مذہبی کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے حوصلے بلند رکھے، پس نہ ہو جائے، ڈرے نہیں کہ ایسے نہ ہو کہ ہم بھی کسی پروگرام میں جائے تو ہم بھی شہید ہوں گے. نہیں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نہیں گھبرانا چاہیے. اس موت کی تلاش میں تو ہمارے بزرگ نکلے تھے، کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی. گھبرا کر گھر میں بیٹھ جانا، حوصلوں کو پست کرنا ایک دلیر آدمی کی جو نشانی نہیں ہے، بزدل کی ہے. اپنے کام کو جاری رکھے، عزم کر لے کہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ملک پاکستان میں اسلامی نظام نافذ نہ کرے. بس ہمارا عزم ہے. آپ اپنے پڑوس پہ نظر ڈالیں، کتنی قربانیاں دی افغانیوں نے، کتنی شہادتیں دی ہے. ماؤں نے اپنے بیٹوں کو خود پیش کیا، لو میرے بیٹے لے جاؤ. آج خدا نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا، قربانیاں رنگ لائی. آج وہاں اسلامی نظام نافذ ہے. یاد رکھنا چاہیے قربانیاں رنگ لاتی ہے. اللہ سے تم بھی دعا مانگو، خدا ہمیں بھی قبول فرما. جب تم قربانیاں دو گے تمہارا خون گرے گا، اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے ہماری یہاں کے پاکستان میں اسلامی نظام دیکھ سکے. گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلے بلند رکھ کے. گھر میں موت آ سکتی ہے تمہیں، سڑک پہ موت آ سکتی ہے تمہیں، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تمہیں، جانی دشمن تم کو مار سکتے ہیں. دشمنیاں ہوتی لوگوں میں، قومی دشمنیاں ہوتی ہے. تو کیا تمہیں وہ موت نہیں چاہیے کہ تمہارا خون زمین پر گرنے سے پہلے جنت الفردوس سے آئی حورے تمہیں گود میں لے لے، تمہارے چہرے سے خون صاف کرے؟ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، میرے اللہ مجھے بستر کی موت نہیں مارنا، مجھے شہادت کی موت، غیرت کی موت مجھے نصیب کرنا، تاکہ میں کل اللہ کے سامنے رنگین جسم میں، رنگین خون سے بھرے ہوئے جسم میں کہو کہ میرا اللہ ایک خون تھا میں نے آپ کے لیے پیش. اور اس کے ضمن میں دین دشمنوں سے کہنا چاہوں گا،
اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ مولوی لوگ دب جائیں گے، یہ دبنے والی قوم نہیں ہے. جتنے ان کو تم دباؤ گے، جس قدر تم ان کو تکلیفیں پہنچاؤ گے، اسی قدر یہ آگے بڑھیں گے. مولویوں کی تاریخ ہے. انگریز سے ہمارا مقابلہ ہوا، انگریز سے نہیں ڈرے. ہندوستان میں تقریباً ہر درخت کے اوپر ایک عالم دین کی لاش لٹکی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی. افغانستان میں بھی وہاں کے طلباء نے، علماء نے، وہاں کے پختون مسلمانوں نے، افغان مسلمانوں نے ہار نہیں مانی. ہم کیسے مانیں گے؟ ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. تم اگر اس خوشی میں احتسام میں ہے یہ میدان چھوڑ جائیں گے، جلسے ویران نہیں، جلسوں کی رونق انشاءاللہ اس سے دوبالا ہوگی انشاءاللہ. ہماری تاریخ تم نے پڑھی نہیں ہے. ہم تو شہادت کو گلے لگانے والے ہیں، شہادت کی موت کا ہم استقبال کرنے والے ہیں کہ شہادت کی موت آئے ہم اس کو گلے لگائے. الزام میں نہ رہے، بلکہ تم کو آج غم منانا چاہیے کہ جو خون آج گرا ہے یہ انقلاب برپا کرے گا انشاءاللہ.